السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا في الجنة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین جلسہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے کرا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرات، جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اس مدرسہ تعلیمات اسلام کے طلباء نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی محنتیں اور بڑی کاوشیں اور بڑی مشقتیں برداشت کی، اور ان کا ساتھ گاؤں کے سارے لوگوں نے دیا ہے اور اس جلسے کو کامیاب بنایا ہے۔ دراصل یہ جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، حتیٰ کہ اس جلسے میں بولنے والے، واعظ و بیان کرنے والے، نظامت کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے، اور اس سے پہلے بہت سے طلباء نے آپ حضرات کے سامنے بہت کچھ سنایا۔ یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے بانی مدرسہ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب نور اللہ مرکزہ کا، اور ان کے شاگرد الحاج حضرت مولانا محمد یونس صاحب، اور ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے تو دونوں ہی استاد ہیں اور ہم دونوں کے شاگرد ہیں۔ سب سے پہلے تو ہزار بار اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کی یہ محنت اور ان کی قربانی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آپ نے ابھی سنا کہ جو ہے بڑی محنتیں کی گئیں
اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تمام لوگوں نے تعاون کیا۔ بہت سے اطراف کے لوگ بھی ہمارے اس جلسے کے اندر شرکت کر رہے ہیں، جو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی اس جلسے میں ہم جو علماء کے بیانات سنیں، ان کی واعظ و نصیحت سنیں، اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ اگر ابھی تک ہم نے نیت نہ کی ہو، حالانکہ النیت ای قصد العبادت للہ تعالی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلے تھے جلسہ سننے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے تذکرے کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہماری نیت تو پہلے سے دین کی بات سننے کی ہے، مگر از سر نو پھر سے ہم اس بات کو ذرا سا اپنے دماغ کے اندر، دل کے اوپر ذرا سا از سر نو پھر سے دہرا لیں کہ انشاءاللہ آج ہم اس جلسے سے خالی نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ لے کر کے اٹھیں گے۔ آج ہم اس بات کا عزم کریں گے کہ انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے میں ایک شعر سناتا ہوں آپ حضرات کو۔ علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، اور توفیق مشقت سے بھی حصہ دے دے، پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا یہاں کا بیٹھنا رائے گاں اور بیکار نہ ہو۔ ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم کچھ سیکھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر چاہے جتنا بڑا کوئی عقل مند ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، دانشور ہو جائے، مگر ساری زندگی اگر وہ نبی کا دین سیکھتا رہے تو ساری زندگی وہ دین سیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کو تو سیکھتے ہی رہنا ہے، ہمیشہ سیکھتے ہی رہنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء اور طلباء کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی مال و دولت اور جائیداد نہیں چھوڑتے، وہ تو دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور اس کا وارث کون بنتا ہے؟ علماء بنتے ہیں۔ شروع سے لے کر قیامت تک کے اس دین کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری علماء کی ہے۔ تمام کی تمام قربانیاں علماء کی ہیں، طلباء کی ہیں، حفاظ کی ہیں، قراء کی ہیں۔ ابھی جناب ناظم صاحب بیان کر رہے تھے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر کے اور موت تک کے آنے والے تمام مراحل میں علماء سے سمپرک کیا جائے، علماء سے ملا جائے اور ان سے ایک ایک بات پوچھ کر کے عمل کی جائے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر ہم آپ سے ایک شکایت کریں گے کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ آج ہم نے علماء سے اپنا تعلق چھوڑ رکھا ہے، ہم علماء کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ دینی معاملات کے اندر تو ہم کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوگا تو اذان کے وقت کے لیے، اذان کے لیے ہم یاد کریں گے اور تکبیر کے لیے یاد کریں گے۔ کوئی موقع ایسا آئے گا دین کا تو ہم علماء کو یاد کرتے ہیں، مگر کوئی دنیاوی کام ہوتا ہے، کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا ہے، ہم اس میں علماء کو یاد نہیں کرتے، اس میں ہم اپنی عقل کا دخل کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس سے پہلے دین کے جاننے والوں سے ملے، ان سے پوچھیں کوئی بھی عمل ہوگا وہ صحیح ہے یا غلط، جائز ہے یا ناجائز، حرام ہے کہ جائز، کچھ بھی ہو اس کو پہلے ہمیں پوچھنا چاہیے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ تصدیق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس دین کے تحفظ کے لیے علماء نے قربانی دی ہے، اور نبی کے وارث بھی علماء ہیں، اور آج تک نہیں بلکہ قیامت تک وراثت علماء کی ہی ذمہ داری میں رہے گی۔ تمہارا کوئی بھی مسئلہ ہو تمہیں علماء سے ملنا پڑے گا اور اس سے وہ بات معلوم کرنی پڑے گی۔ اور میں
میں علماء سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا، وہ کوئی بھی ہو، ہم ہوں یا ہمارے اطراف کے علماء یا دنیا کے اندر کوئی بھی عالم ہو، علماء کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج اس ماحول کے اندر حق بولنے والا کوئی ملتا نہیں ہے، حق بولنا بڑا مشکل ہو گیا، سچ بولنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا تھا، اگر جاہل چپ رہے اور علماء حق بولنے لگے تو دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، علم تو اتنا ضروری ہے کہ بغیر سیکھے چارہ نہیں ہے۔ علم کی میں مثال دوں آپ کو، جس طریقے سے انسان کے جسم میں اہمیت روح کی ہوتی ہے، جس دن انسانی جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا ہاتھ پاؤں خود بھی نہیں چلتا۔ ایسے ہی اگر علم سے ہم کورے ہیں تو مثل مردہ کے ہیں، مثل مردہ کے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ علم کتنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر علم نہیں ہے تو ہم 2 رکعت نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے کپڑے پہ لگی ہوئی نجاست ہمیں طریقہ نہیں معلوم ہے اس کے پاک کرنے کا۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ جو ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے تو نجاست کو کبھی دھلا جاتا ہے، کبھی رگڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو رگڑنا پڑتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کئی حربے استعمال ہوتے ہیں۔ آج امت کے اندر اتنی گمراہی ہو چکی ہے، اتنا فساد پھیلا ہوا ہے، لوگ ایمان سے، لوگ اسلام سے کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ آج امت کو بھی رگڑنے کی ضرورت ہے، آج بہت کچھ صاف صاف بتانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ایک حدیث سناؤں آپ کو علم کی نسبت سے۔ یہ تو جلسہ، یہ ہمارا جو اشتہار آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے، اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ، لیکن اس کا تعلق ہے مدرسہ تعلیمات اسلام سے، جہاں علماء نے اور طلباء نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس کو کامیاب بنایا ہے۔ اس لیے علم اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دنیا کے اندر انسانوں کی غلامی سے، انسانوں کی غلامی سے ہٹا کر اللہ کی غلامی کی طرف لانا تھا، اسی کی اصلاح کرنا ہے۔ آج ہمارے لیے ضرورت ہے اصلاح کی، انقلابات کی، تمام تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اتنے منجمد ہم ہو گئے ہیں کہ ہم سنتے تو بہت کچھ ہیں مگر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ آج کفر ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، باطل طاقتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، اطراف کے اور ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات آتے ہیں، ایسے ایسے حالات آتے ہیں، ایسے ایسے حادثات آتے ہیں، ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم ایسی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ ہم جاگنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک بار حضرت کثیر ابن قیس رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ دمشق کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اتفاقاً ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا، اے صحابی رسول، اے غلام مصطفیٰ، میں آپ کے پاس کسی خاص غرض سے نہیں آیا، بلکہ میں آپ سے صرف ایک بات سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ما جاءکا فما جاء بکا تجارت، کیا تم کوئی تجارت کی غرض لے کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا، قال لا، میں کسی تجارت کی غرض سے نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا سا اور اس کو کھنگالا، پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے آنے کا؟ فرمایا، ولا جاء بکا غیرہ، ہاں تم تجارت کی غرض سے نہیں، کوئی اور غرض سے آئے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں،
میں کسی غرض سے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف آپ سے وہ بات سننے کے لیے آیا ہوں جو آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے اور اس کو آپ بیان کرتے ہیں، ہم وہی بات آپ سے سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اچھا تم بات سننے کے لیے آئے ہو، میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا فی الجنہ۔ سنو جو اللہ کے راستے میں، یعنی جو ایک حدیث کا ٹکڑا سننے کے لیے، جو ایک قرآن کی آیت کو سننے کے لیے، جو ایک مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یعنی دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ وہ صرف حدیث کا ٹکڑا نہیں، وہ صرف ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس چلک فرق کو، اس کے اس جذبے کو اور اس کے اس سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ طالب علم کا مقام اتنا بڑھا ہوا ہے، اتنا بڑھا ہوا مقام ہے طالب علم کا، علم کی طلب کرنے والے کا، کہ اللہ رب العزت اپنی معصوم مخلوق جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں، تو فرشتے جو ہے طالب علموں کے پیروں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور فرمایا تری اور خشکی پر رہنے والی تمام جاندار اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یہاں تک کہ تری کے اندر پانی میں چلنے والی مچھلیاں بھی طالب علم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اندازہ لگائیے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مدرسے کو کامیاب بنائیں اور اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیں اور ان کو تعلیم سکھائیں، ان کو جو ہے اچھی تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں کہ ہمارے ماحول کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، ہمارا ماحول جو بگڑا ہوا ہے وہ ماحول کچھ بن جائے، اور ہم بھی نماز روزے کے پابند ہو جائیں۔ ہمارے بچے جب قرآن کی تلاوت کریں گے، ارے میں بتاؤں آپ کو، اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا اور وہ حافظ قرآن ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کون سا انعام دیں گے؟ اس حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن یہ حق دیں گے، یہ سفارش کا حق دیں گے کہ اس کی سفارش پر 10 لوگوں کو جنت بھیج دیا جائے گا، 10 لوگوں کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ ایسے 10 لوگ نہیں جو اس کے گھر کے تھے، جو بڑے نمازی تھے، حاجی صاحب تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے مجاہد تھے، تقوی اور پرہیزگار تھے، ان کو جنت بھیج دیا گا، نہیں، ایسے لوگوں کو جن کے نام جہنم میں لکھے جا چکے ہوں گے، جن کے نام کا چٹھا جہنمی ہونے کا لکھا جا چکا ہوگا، ایسے خاندان کے 10 لوگوں کو اللہ رب العزت اس حافظ کی سفارش پر جنت بھیج دیں گے۔ اندازہ لگائیے میرے عزیز ساتھیوں، کتنا مبارک ہوگا وہ شخص، کتنا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے اسے۔ اسی لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں۔ ان کی تربیت جب ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، تو جب ان کے اندر یہ باتیں آئیں گی تو ایک ماحول بنے گا، اور جتنے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے اور حافظ اور عالم بنانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ اس بستی کے اندر ماحول بنتا چلا جائے گا اور ایک انقلاب آ جائے گا۔ ضرورت ہے اس وقت انقلاب کی، ضرورت ہے اس وقت تبدیلی لانے کی۔ ہم نے ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، شعر ہے ایک، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج
تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود فکر نہ ہو اپنی حالت بدلنے کی۔ آج تو ضرورت ہے ہم فکر لیں۔ کوئی انسان یہ کہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے ہم اچھے کام کرنے لگیں گے، جب اللہ ہمیں توفیق دیں گے تو ہم نماز پڑھنے لگیں گے۔ ارے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے کبھی توفیق کا انتظار نہیں کرتے۔ صبح اٹھتے ہو تو کام کے لیے چلے جاتے ہو، شام کو آتے ہو تو تمہیں دنیا ہی نظر آتی ہے، سوتے میں بھی جاگتے میں بھی، صبح اٹھنے کے بعد پھر اپنے کام پہ چلے جاتے ہو، مگر نماز کے لیے، دین کے کام کے لیے آپ توفیق کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے طلبوں کو ہدایت میں نہیں دیتا، جب تک طلب نہیں کرو گے، جب تک مانگو گے نہیں، تب تک تمہیں ہدایت بھی نہیں مل پائے گی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہم کو خود تیار ہونا ہوگا، ہمیں خود تیار ہونا ہوگا، اور اپنے جو ہے نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے اور تمام دینی کاموں کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے گی اور ہم جو ہے اس راستے پر چل سکیں گے جس راستے پر چلنے کے لیے ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار پیدا کر دیا گیا؟ نہیں، انسان کو تو دنیا کی تمام انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھے ہوئے ہیں کہ بس ہمیں کھانا مل جاتا ہے، ہمارا کاروبار تھوڑا سا چل رہا ہے، گھر کا خرچہ چل رہا ہے، بس ہم اتنے کمزور اور کم ظرف ہو گئے۔ ارے میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اپنی ماضی کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو، ایک انسان نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، جہاد اور جنگ کا مارکہ ہے، فرمایا کفار کی جماعت بہت بڑی ہے، 60,000 کا مجمع ہے، بتاؤ کون کون سے لوگوں کو منتخب کیا جائے ان کفار سے لڑنے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اکیلا کافی ہوں ان 60,000 مجمع کے لیے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ارے خالد تم یہ کیا کہتے ہو، 60,000 کا مجمع ہے اور آپ اکیلے؟ فرمایا اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا تھا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ارے ایک زندہ ان 60,000 مردوں کے لیے کافی ہے۔ اندازہ لگائیے میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان۔ آج تو ہم بالکل اپنے آپ کو کمزور سمجھے ہوئے ہیں، بس یوں ہی زندگی گزرتی چلی جائے، بس یوں ہی زندگی گزرتی چلی جا رہی۔ میرے عزیز ساتھیوں، بڑی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، بڑی کمزوریاں آ چکی ہمارے اندر۔ صرف ایک نماز ہی نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ارے پوری کی پوری زندگی کو دین بنانا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے نقش قدم کا اتباع نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے تو تمام کی تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، پوری شریعت اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری کیسی نماز ہوتی ہے ہم اس کی فکر نہیں لیتے، ہم نماز سیکھتے نہیں۔ آپ کو دنیا کا ایک چھوٹا سا مسئلہ میں بتاؤں، دنیا کا چھوٹا سا مسئلہ، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ نمبر لگاتے ہیں کسی کا تو اس میں سے ذرا سا ایک نمبر کم کر دیجئے، ایک نمبر کم کر دیجئے، پھر لگائیے۔ نمبر کم کرنے کا مطلب ہے کوئی دوسرا نمبر ڈال دیجئے، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ جس کے پاس آپ نے لگایا ہے اس کے پاس جائے گا یا کہیں اور چلا جائے گا؟ وہ تو کہیں اور چلا جائے گا۔ ارے میرے عزیز ساتھیوں، کہاں پر ہیں ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا اتنی آگے، سائنس، اگر ایک نمبر ہم نے غلط ملایا ہے تو وہ نمبر اس کے پاس نہیں جاتا جس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری نمازیں
اللہ جانتا ہے کیسی ہے، وہ ساری کی ساری قبول ہوتی چلی جا رہی، ساری کی ساری قبول ہوتی چلی رہی۔ 60 اور 70 سال گزر جاتی ہے زندگی اور ہم اپنی نمازوں کو صحیح نہیں کر پاتے، ہماری نمازیں درست نہیں ہو پاتی۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ الحمدللہ بہت اچھا مجمع ہے، سارے لوگ بڑی دلچسپی اور بڑی محبت کے ساتھ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری تمام مائیں اور بہنیں بھی اس اجتماع کے اندر، جلسے کے اندر تشریف فرما ہے، جو سن رہی ہیں میں انہیں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، آج ہماری ماں اور بہنوں کے اندر حد درجے، انتہائی درجے کمزوری آ گئی ہے۔ مرد کے اندر تو کمزوری ہے، ان سے کہیں زیادہ عورتوں کے اندر کمزوری آ چکی ہے، اس لیے کہ جب تک عورتوں کے اندر دینی جذبہ پیدا نہیں ہوگا، عورتوں کے اندر دین نہیں ہوگا، مردوں کا بھی عمل کرنا آسان نہیں ہو پائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ فرمایا مردوں کے اندر جب دین ہوتا ہے تو وہ گھر کی چوکھٹ تک ہوتا ہے، جب عورتوں کے اندر دین آتا تو پورے گھر کے اندر دین ہو جاتا ہے۔ جب عورتیں چاہتی ہیں تو ان مردوں کو اکساتی ہیں عمل کرنے کے لیے، نماز کے لیے، تو وہ نمازی بن جایا کرتے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بھی نمازوں کو چھوڑ چکی ہیں، دین کو چھوڑ چکی ہیں۔ آج ان کے لیے آئیڈیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہیں رہ گئی، ان کے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، بلکہ آج کی ایک طرز اور آج مغربی تہذیب کا وہ اثر ہو گیا ہے۔ ہم نے ان تمام عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جن کے آئیڈیل بنانے سے ہم گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جنہیں آئیڈیل بنانا چاہیے تھا ہم نے ان کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عورتوں کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جذبہ پیدا ہو۔ ایک واقعہ میں اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ جہاد کا ہی موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر مشورہ کر رہے تھے اسی جہاد کے لیے۔ ایک عورت آئی، اس کے گھر کے سارے لوگ جہاد کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ ایک ننا منا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ گود میں لے کر کے آئی ہے اور باہر کھڑی ہوئی ہے۔ صحابی رسول آتے ہیں، اے عورت تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں اور فرماتے کیا ہے تمہارا کام، آخر کیوں آئی ہو؟ فرمایا پیارے نبی، سارے کے سارے گھر کے لوگ ہمارے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا، میرے پاس ایک چھوٹا یہ ننا منا بچہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بچے کا کیا ہوگا، میں اس کو جہاد کے اندر کیسے لے جاؤں گا؟ اندازہ لگاؤ، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے میری ماں اور بہنوں۔ اس ماں کا جواب سنو، وہ کہتی ہے یہ بچہ جہاد کے اندر کام آ سکتا ہے۔ اے میرے پیارے نبی، جس وقت کوئی کافر آپ کی طرف تیر مارے تو میرے بچے کو ڈھال بنا لینا اور اپنے آپ کو بچا لینا۔ اتنی محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات کو کہ اپنے ننھے منھے بچوں کو ایسی قربانی کے لیے پیش کر رہی ہے کہ منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ آج کی عورتیں اسے برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں یہ درس دینا چاہتا ہوں، اے میری ماں اور بہنوں، تم ان کی نام لیوا ہو جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے بڑوں کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے بوڑھوں کو قربان کیا، تم انہی کی نام لیوا ہو۔ آج اگر تم چاہو تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتی ہو، اپنے بچوں کو دین میں لگا سکتی ہو اور اپنے جذبے کو اور اپنے تمام ولولے کو کامیاب بنا سکتی ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آج میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آج اس مجمع سے یہ عزم لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، اور اپنے تمام بھائیوں سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ آج اس بات کا عزم لو کہ اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا غور فکر کرو۔ ہم بہت منجمد ہو چکے ہیں، آج ہمارے اندر اتنی طاقت باقی نہیں ہے کہ ہم سچ بول سکیں، ہم حق بول سکیں، اتنی بھی طاقت ہمارے اندر نہیں رہ گئی۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ کے نبی کا دین اپنے اندر لانے کی فکر لیں تاکہ ہم صحیح راستے پر چل جائیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میں آج سے بس رخصت لینا چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل مومن بنا دے، اور جو کچھ بھی کہا سنا گیا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہو اللہ معاف فرما دے، اور جو سچ اور حق بات ہم نے کہی اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔
اے خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ تھے علی جناب حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب مظاہری. بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں فکر دے کے چلے گئے. فرمایا کہ وقت اب بھی ہے اے سعد، فکر کر لے اس گھر